کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. تمہارا صرف وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا. خواتین و حضرات السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. آپ میں سے کرکٹ کون کون پسند کرتا ہے؟ کرکٹ میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں ویل لیفٹ. لیکن اگر زیادہ ہی ویل لیفٹ کر دے تو میچ ہار جاتے ہیں. عام طور پر جب بیوی گھر میں خاوند کو کہتی ہے کہ بازار سے کوئی چیزیں لا دو تو خاوند حضرات عام طور پر ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں. نہ نہیں کرتے لیکن وہ کام بھی نہیں کرتے. ایک بار تو میں نے اپنی بیوی کو حیران کر دیا جب اس نے کہا کہ گھر میں کچھ پودے چاہیے. میں فوراً گیا اور جا کے پودے لے آیا. پھر کیا تھا جی کہ میں پودوں کو پانی ڈال رہا ہوتا تھا، محترمہ پاس بیٹھی ہوتی تھی، محترمہ باتیں کرتی تھی، میں اور پودے چپ چاپ خاموشی سے اس کو سن رہے ہوتے تھے، کیونکہ خاوند اور پودے بولتے تھوڑے ہی ہیں. آپ یقین کریں ان پودوں میں سے خاموشی کے باوجود بہت خوبصورت پھول نکلے. کہتے ہیں کہ عقل مند وہی ہوتا ہے کہ جب بیوی بولے تو چپ رہے اور جب بیوی چپ ہو تو مت بولے. یہ سب کے لیے مشورے ہیں، جو شادی شدہ ہے اور جنہوں نے شادی کرنی ہے ان کو بھی فائدہ دے گی یہ بات. خاموشی ایک ایسی زبان ہے جس کو ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے استعمال کرتا ہے. محبوبہ خاموش رہے تو ناراضگی، محبوب خاموش رہے تو بزدلی، والدین خاموش رہے تو مجبوری، اولاد خاموش رہے تو سعادت مندی، انسان خاموش رہے تو بے بسی، انسانیت خاموش رہے تو بے حسی، جب قوم خاموش رہے تو مظلومیت، اور حکمران خاموش رہے تو سیاست، اور جب بیوی خاموش رہے تو یہاں میں چھوڑ دیتا ہوں. ایک سیئنگ ہے کہ ڈاکٹر کی دعا اور بیوی کی خاموشی ایک اچھا شگون نہیں ہے. آپ جانتے ہیں اذیت کیا ہوتی ہے کہ کہنے کو بہت کچھ ہونا مگر چپ رہنا. لیکن بعض اوقات بعض خاموشیاں ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی آواز چھین لیتی ہے. خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، اس کو کان سے نہیں دل سے سنیں. آپ سب کو تو پتا ہوگا یہ مرلے کیا ہوتے ہیں. پاکستان میں سب پراپرٹی شو وغیرہ میں جاتے ہیں لوگ تو 272 فٹ کا ایک مرلہ ہوتا ہے، لیکن پراپرٹیز والا میں 250 اسکوائر فیٹ کا ایک مرلہ ہوتا ہے. ایک آدمی تھا، اس کے ہمسائے نے اس کے 2 مرلہ جگہ پر قبضہ کر لیا. اس کو بہت غصہ آیا تو بات تو میں تک چلی گئی، اور جب جھگڑا بڑھا تو برادری کا انا کا مسئلہ بن گیا، حتیٰ کہ بات تھانے کچہری تک پہنچ گئی. اور دونوں، آپ کو تو پتا ہے کہ تھانے کچہری جب جائیں تو کیس لمبے چلتے ہیں. دونوں فریقوں نے اچھے خاصے پیسے لگائے، حتیٰ کہ زمین کا کچھ حصہ بیچ کر اس مقدمے پر لگا دیا. دونوں کو اس دوران کم از کم 15 سال کا عرصہ لگا، لیکن دونوں فیملیوں کو بہت تکلیف اٹھانا پڑی، مالی بھی اور ذہنی اذیت بھی ہوئی. اسی کے برعکس ایک دوسرے شخص کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ پیش آیا. اس کی زمین پر بھی اس کے ہمسائے نے قبضہ کر لیا. اس کو بھی بہت غصہ آیا، لیکن اس نے تھوڑا پیچھے ہو کے غور کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اس نے میری زمین پر کیوں قبضہ کیا. اس کو محسوس ہوا کہ اس کی غربت کی وجہ سے اس بندے نے اس کی زمین پر قبضہ کیا. اس نے باقی ماندہ جگہ پر کھیتی باڑی کرنا شروع کر دی اور اپنے بچوں کی تعلیم پر فوکس کیا. ایک بچہ ڈاکٹر، دوسرا انجینئر، تیسرا لائر بن گیا. اور ایسا ہوا کہ معاشرے کے اندر اس کا اثر و رسوخ بھی بڑھ گیا.
اس نے نہ صرف اپنے وہ 2 مرلے واپس لے لیے بلکہ دوسرے فریق سے اس کی باقی ماندہ زمین بھی خرید لی۔ خواتین و حضرات، اگر آپ غور کریں ان دونوں مثالوں میں واقع ایک جیسے تھے لیکن سوچ اور اپروچ مختلف تھی۔ دوسرے فریق نے اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے خاموشی کا سہارا لیا، اس کی خاموشی اور اس کی کامیابی نے شور کیا اور اس نے اپنے لیے بہتری پیدا کر دی۔ ہماری زندگیوں میں طرح طرح کے مسائل آتے ہیں خواتین و حضرات، ہم طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، تو اگر ہم بہت ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں ویل لیفٹ کر دیں تو آپ یقین رکھیں اگلا دور آپ کا ہی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے وہ کسی بھی حال میں ہو اگلا دور اسی کا ہوتا ہے۔ اوور ٹو یو ٹی ایم او ڈی۔ Thank you very much.